أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ اعادہ کورس 2 صفحہ 1 تا 3 اشارہ جو ہے اے سے ڈی تک۔ الحمدللہ ہم نے اپنے کورس کے 5 میں سے 3 صفحے مکمل کیے۔ اس کورس کے مقاصد میں تھا قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات پڑھنا، جس میں سے 3 ہم نے پڑھ لیے۔ قرآن مجید کی ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جاننا، اشاروں اور فکروں کے ذریعے جو ہے نئے الفاظ اور معنی سیکھنا، قرآن کو زندگی میں جو ہے لانے کا طریقہ سمجھنا، اور قرآن کی ہر سطر میں آنے والے افعال کو جو ہے جاننا۔ 200 سے زائد جو ہے قرآن یا عربی کے بول چال کے جملوں کو سیکھنا۔ یہ ہمیں پتہ ہے قرآن میں 30 پارے ہیں۔ عام مصرف کے ایک پارے میں 20 صفحات ہوتے ہیں۔ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر پاؤ پارے میں 5 صفحات ہوتے ہیں۔ پہلے 5 صفحات جو ہیں یہ ہم QC2 میں پڑھ رہے ہیں، اور ان 5 صفحات میں سورۃ البقرہ کی 37 آیتیں ہیں اور سورۃ الفاتحہ۔ دوسرے پاؤ میں جو آپ QC3 میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اگلے 5 صفحات میں 39 آیتیں، اور تیسرے پاؤ میں جو کہ QC4 میں 5 صفحات کی شکل میں پڑھا جائے گا، اس میں 29 آیتیں، اور QC5 میں انشاءاللہ چوتھا پاؤ جو ہے پہلے پارے کا پڑھا جائے گا، جس میں آخری 5 صفحات میں 36 آیتیں ہیں۔ اس طرح پہلے پارے میں جو 141 آیتیں ہیں وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی۔ قرآن فہمی کے درمیان آنے والے 2 چیلنجز ہیں: الفاظ کے معنی جن کو ہم اشارات اور فکروں سے یاد کرتے ہیں، اور دوسرا گرامر جو TPI اور عربی بول چال سے سیکھتے ہیں۔ اشارات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اشارات کی مدد سے مضمون کا پتہ چلتا ہے، جس میں جو ہے نئے جو ہے وہ الفاظ اور جو استعمال ہوئے ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اشارات ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے الفاظ کے معنی کو یاد کرنا اور ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ ذہن میں لانا آسان ہوتا ہے۔ زنجیر گویا معنی کو پکڑ کر رکھتی ہے۔ ان کی مدد سے آپ پورے صفحہ پر موجود مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو یاد کرنے میں اشارات بہت مددگار ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں اکثر اپنی ورکشاپ میں پوچھتا ہوں ان کا کیا ترجمہ ہوگا، تو کہتے ہیں بہت ہی کم لوگ جواب دیتے ہیں، لیکن جب میں ان سے پوچھتا ہوں انشاءاللہ کا کیا ترجمہ، تو اس وقت بہت سارے لوگ صحیح جواب دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انہیں ان کا ترجمہ آتا تھا، لیکن ان کی شکل میں نہیں، انشاءاللہ کی شکل میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کسی لفظ کو یاد کرنے کی بجائے اگر کسی فکرے کو یاد کیا جائے، جیسے ان کی بجائے انشاءاللہ، تو وہ آسان ہے۔ اسی طرح لفظ صمد کی بجائے اللہ صمد کے معنی یاد کرنا آسان ہے۔ یقیمون کے بجائے یقیمون الصلاۃ کے معنی آسانی سے یاد ہوتے ہیں۔ یہ فکروں کے فائدے ہیں کہ وہ زنجیر کا کام دیتے ہیں، جس سے نئے الفاظ کے معنی کو پکڑ کر رکھا جاتا ہے۔ آیات کے مضامین کو یاد کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ الفاظ کے مقابلے میں فکرے بات کو بہتر سمجھاتے ہیں۔ صرف الفاظ کے معنی یاد کرنے کے مقابلے میں فکروں کو اور ان کے معنی کو یاد کرنا زیادہ مؤثر، مفید، دلچسپ اور قابل عمل طریقہ ہے۔ ہم نے یہ ایک کلیہ سیکھا تھا R5S10 لاؤ۔ اس کا R سے مراد ہے ریلیکس، اور 5S سے مراد ہے حواس خمسہ، یعنی 5 سینسز: سننا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، چھونا، محسوس کرنا، افعال کی حرکات اور اسماء کی شکلوں کا تصور کرنا۔ اور 10 سے مراد ہے کم از کم 10 سیکنڈ اس کام کو کیجئے جسے آپ یاد کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور لاؤڈ سے مراد ہے بلند آواز سے کہیے کہ آپ کو کم از کم اپنی آواز سنائی دے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ الفاظ معنی کی شیٹ کو روزانہ دہرائیے، یعنی جو الفاظ آپ کو مشکل لگتے ہیں ان کو نوٹ کرتے جائیے، اور اس شیٹ کو ہر روز ایک دفعہ ضرور پڑھیے۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے 3 صفحات پڑھے ہیں، ان کے اشارات کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے صفحے کے اشارات تھے، جی آپ لوگ جلدی جلدی دہرا دیجئے کیا تھے اشارات۔
پہلے صفحے کے، اچھا میں نہیں دہرانا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اور دوسرے صفحے کے اشارے تھے، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ تیسرے صفحے کے اشارے تھے، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ ایک بار پھر سن لیجئے، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کے چیلنج۔ ان کے مختصر اشارے بھی دیکھ لیجئے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ تو آئیے پہلے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے صفحے میں 4 اشارے تھے۔ پہلا اشارہ تھا اللہ کی تعریف، دوسرا ہدایت کی دعا، اور تیسرا متقیوں کے لیے، چوتھا متقیوں کی صفات۔ تو ہم شروع کرتے ہیں تعوذ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی تلاوت کے دوران شیطانی وسوسے نہ آئیں، قرآن میں غور کرنے کا موقع ملے، تو اس لیے ہم تعوذ پڑھتے ہیں، قرآن سے ہدایت ملے۔ عام کاموں کے لیے بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے تاکہ اس میں برکت حاصل ہو، مگر قرآن شروع کرتے وقت اعوذ باللہ، قرآن تو برکت سے بھری ہوئی کتاب ہے، شیطان اس برکت سے ہم کو روکنے کی پوری کوشش کرے گا، اس لیے اللہ کی پناہ مانگیے، یعنی تعوذ پڑھیے۔ پھر سورۃ الفاتحہ ہم نے یہ چونکہ QC1 میں بڑی تفصیل سے پڑھ لی تھی، تو اس کو رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں شکر اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، بدلے کا دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھے راستے۔ صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، تو نے انعام کیا ان پر، غیر المغضوب علیہم، نہ غضب کیا گیا ان پر، ولا الضالین، اور نہ گمراہ ہونے والی۔ پھر ہم نے 12 عادتیں اس سے سیکھی تھی، ان کو ایک نظر دیکھ لیجئے۔ پہلی عادت تعوذ سے سیکھی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کیا ہے، اللہ کی پناہ لیجئے۔ دوسری 2 عادتیں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سیکھی تھیں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے اور اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ اگلی 2 عادتیں ہم نے الحمدللہ رب العالمین سے سیکھی، کیا، ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اور علم حاصل کیجئے اور کائنات میں تدبر کیجئے۔ چھٹی عادت ہم نے الرحمن الرحیم سے سیکھی کہ دوسروں پر رحم کیجئے۔ 7ویں عادت مالک یوم الدین سے یہ تھی کہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے۔ 8ویں عادت جو ہے ایاک نعبد سے ہم نے یہ سیکھی، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجئے۔ اور 9ویں عادت تھی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجئے۔ اور 10ویں عادت تھی اهدنا الصراط المستقیم سے کہ اللہ سے ہدایت کی دعا کیجئے۔ اور 11ویں عادت جو ہے صراط الذین انعمت علیہم سے تھی، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجئے۔ اور آخری اور 12ویں عادت تھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے۔ تو یہ 12 عادتیں ہیں، آپ میں سے اگر کوئی انہیں دہرانا چاہے تو پلیز انہیں دہرا لیجئے۔ جی عائشہ، آپ نے انمیوٹ کیا، آپ دہرانا چاہتی ہیں، پلیز دہرا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادت نمبر 1، اللہ کی پناہ لیجیے۔ عادت نمبر 2، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیے۔ عادت نمبر 3، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ عادت نمبر 4، ہر لمحہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ عادت نمبر 5، علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے۔ عادت نمبر 6، دوسروں پر رحم کیجیے۔ عادت نمبر 7، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے۔ عادت نمبر 8، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے۔ عادت نمبر 9، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے۔ عادت نمبر 10،
اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے۔ عادت نمبر 11 ہمیشہ لوگوں کی پیروی کیجیے۔ عادت نمبر 12 برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے۔ عادت نمبر 11 ہمیشہ لوگوں کی پیروی کیجیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی۔ ہاں، اچھے لوگوں کی، ورنہ لوگ تو سارے ہی ہیں، وہ تو اچھے برے سب آگے۔ جی تو آگے چلتے ہیں۔ یہ تھی عادتیں جو ہم نے سورۃ الفاتح سے سیکھی، اور پھر ہم نے جو ہے اس میں آنے والے چند اسماء تھے ان کو بھی دیکھا۔ اسم کی جمع اسماء، عالم کی جمع عالمون، عالمین، یوم کی جمع یوم۔ اور اس میں سورۃ فاتح میں آنے والے جو ہے وہ جو افعال تھے ان میں حمیدہ، یحمدو، احمد، حامد، محمود، حمد۔ ہا میم دال مادہ کے حروف ہیں اور باب سمیہ سے ہے۔ مالکا، یاملکو، املک، مالک، مملوک، ملک۔ یہ کیا ہے؟ میم کاف، میم لام کاف جو ہے مادہ کے حروف، اور باب درب آیا۔ عبدہ، یعبدو، عبد، عابد، معبود، عبادہ، عین با دال جو ہے اس کے مادہ کے حروف، باب جو ہے نصرہ۔ غادبہ، یغضب، اغضب، غادب، مغضوب، غضب، غین دال با جو ہے مادہ کے حروف، باب سمیہ۔ پھر ہم نے تیسرا اشارہ پڑھنا شروع کیا، متقیوں کے لیے ہدایت۔ بسم اللہ الرحمن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ھدی للمتقین قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جنہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہو، چاہے اسلام کا علم ہی کیوں نہ ہو، لیکن تقویٰ نہ ہو تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو یہ تیسرا اشارہ تھا، اور اس میں الفاظ تھے کتاب، اس کی جمع کتب، متقین کی جمع جو ہے متقون، متقین۔ چوتھا اشارہ اس کا تھا متقیوں کی صفات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ متقیوں کی صفات یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ متقی قرآن مجید پر اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ 5 صفات والے جو ہوں گے ان کو ہدایت اور کامیابی ملے گی۔ اگلی یہ آیت جو ہے اگلے صفحے پہ ہے، یہاں صفحہ مکمل کرنے کے لیے یہاں پہ پڑھی جا رہی ہے۔ بسم اللہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یعنی وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دوسرا صفحہ شروع ہوتا ہے۔ دوسرے صفحے کا پہلا اشارہ تھا کافرین کو ہدایت نہیں، دوسرا تھا منافقین کو ہدایت نہیں، تیسرا فسادی اور بیوقوف، چوتھا اشارہ تھا دو رخیں۔ تو پہلا اشارہ ہمارا کیا تھا؟ کافرین کو ہدایت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سامعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو کفر سے مراد وہ لوگ جن کے سامنے حق پیش کیا گیا اور پھر انہوں نے ٹھکرا دیا، یا تو تکبر کی وجہ سے یا پھر اس میں شک کی بنیاد پر۔ کافروں کے لیے آخرت میں سزا یہ ہے کہ بڑا عذاب، جب اللہ عذاب کی بات کرے تو وہ بہت ہی بھیانک عذاب ہوگا۔ اس پر اگر عظیم یعنی بڑا عذاب کہا جائے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا سخت عذاب ہوگا۔ استغفر۔ مومنوں کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، کافروں کے دلوں پر مہر، اور منافقوں کے دلوں میں بیماری۔ دوسرا اشارہ تھا تیسرے صفحے کا منافقین کو ہدایت۔ بسم اللہ الرحمن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ تیسری قسم کے لوگ منافقین بہت خطرناک ہیں، جو زبان سے تو کہتے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. منافق اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن اللہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا يكذبون. دلوں کی بیماری دو قسم کی ہوتی ہے. شک کی بیماری یعنی اسلام کے بارے میں ان کو شک ہے کیونکہ وہ قرآن پر غور نہیں کرتے نہ آخرت کی فکر کرتے ہیں. خواہشات کی بیماری یعنی حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر ہر خواہش کو پورا کرنا. شک اور خواہشات کی بیماریاں انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہیں. تو اسباق جو ہے ہمیں ان سے یہ ملے تھے. منافقوں کا برتاؤ جو ہے مومنوں کی ہی طرح ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں مرض ہوتا ہے. منافقین کی سزا دنیا میں مرض میں زیادتی اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. دوسرا اشارہ تھا دوسرے صفحے کا فسادی اور تیسرا اشارہ ہے فسادی اور بے وقوف. بسم اللہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جو اسلام کو نہیں مانتا وہ اپنی خواہشات پر عمل کرے گا جس کے نتیجے میں اس کی باتیں اس کے کام فساد ہی کا سبب بنیں گے. جب ان سے کہا گیا کہ فساد نہ پھیلاؤ تو بات ماننے کی بجائے الٹے دعوے کرنے لگے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اگلی آیت ہے بسم اللہ. الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون. ایسا مسلم معاشرہ جہاں قرآن اور سنت پر عمل نہ ہو وہاں فساد ہی ہوتا رہے گا اگرچہ وہاں کے لوگ تہذیب کی بات کریں. اس اشارے کی آخری آیت ہے بسم اللہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ. ان کے لیے اپنا پیسہ اور پوزیشن بہت اہم تھی. انہیں یقین نہیں تھا کہ مدینہ کے اطراف دشمنوں کے درمیان مسلمان بچ سکیں گے. اس لیے وہ اس وقت کے مشرکوں اور یہودیوں سے بھی گہرے تعلقات رکھنا چاہتے تھے. وہ اخلاص کے ساتھ اسلام کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے تھے. اسباق اس سے یہ ملے. منافقین فساد پھیلاتے ہیں اور خود اصلاح کا دعویٰ کرتے ہیں. منافقین بیوقوف ہیں کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی. اور دوسرے صفحے کا آخری اشارہ تھا دو رخ. بسم اللہ الرحمن. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. منافقین کے سردار اور مدینہ کے یہودی جو اس وقت اسلام کے خلاف بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے ان سے جب یہ لوگ ملتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ہم جو کہتے ہیں آمنا باللہ تو دراصل ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں. بسم اللہ. اللہ یستعذی بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے یعنی دنیا میں تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ ان سے کیسا سخت ناراض ہے. وہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم تو چالاک ہیں مگر آخرت میں انہیں جہنم کے نچلے حصے میں ڈال دیا جائے گا. بسم اللہ. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. یقینی طور پر وہ نقصان اٹھانے والے ہیں کیونکہ ان کا آخری انجام جہنم ہے. اسباق اس اشارے سے یہ ملے. منافقین دو رخی اور مذاق اڑانے والے ہیں. اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے. وہ نقصان اٹھانے والے ہدایت یافتہ نہیں. اس صفحے میں آنے والے اسما میں قلب کی جمع قلوب، یوم کی جمع ایام، نفس کی انفس، مرض کی امراض، مصلح کی جمع مصلحون مصلحین، مفسد کی جمع مفسدون مفسدین، صفحہ کی جمع صفحہ، شیطان کی جمع شیاطین، مستہزی کی جمع مستہزئون مستہزئین، محتد کی جمع محتدون محتدین. تین حرفی صحت مند افعال جو اس میں آئے کفرا یکفرو اکفر کافر مکفور کفر. کافارا جو ہے مادہ کے حرف باب نصرہ. ختمہ یختمو اختم خاتم مختوم ختم. خاتا میم جو ہے مادہ کے حروف باب دربا.
خدا یخدو اخدا، خادن مخدون خدا، خا دال عین جو ہے مادہ کے روپ، با فتح، شاعرہ یشعرو اشعر، شاعر مشہور شعور، شین عین را جو ہے مادہ کے روپ، بام نصرہ، کذبا یکذبو اکذب، کاذب مکذوب کذب، کاف زابا جو ہے مادہ کے روپ، باب دربا، شاعرہ یشعرو اشعر، شاعر مشہور شعور، شعین عین را جو ہے مادہ کے روپ، باب نصرہ، علیمہ یعلم علم، عالم معلوم علم، عین لام میم جو ہے مادہ کا روپ، باب سمیہ، تین حرفی کمزور افعال بھی اس میں آئے ہیں، امیہ یمحو امحا، آمہ ڈیش امحا، عین میم ہا جو ہے مادہ کا روپ، باب سمیہ سے ہے، قولا یقولو قل، قائل مقول قول، کاف واو لام مادہ کا روپ، اور باب جو ہے یہ نصرہ سے ہوتا ہے، خلا یخلو اخلو، خالن ڈیش خلون، خا لام واو جو ہے مادہ کے حروف ہیں، اور باب جو ہے یہ دا کے پیٹرن پہ آتا ہے، جو کہ کون سا ہے بھائی؟ دا کون سا پیٹرن ہوتا ہے؟ دا یدعو، با نصرہ سے۔ تیسرا صفحہ ہے، اس کا پہلا اشارہ آگ کی مثال، دوسرا ہے بارش کی مثال، تیسرا ہے قرآن کی دعوت، چوتھا ہے قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آگ کی مثال۔ تو یہ آیت ہے، آپ میں سے اگر کوئی اس کی تلاوت کرنا چاہے اور ترجمہ پڑھنا چاہے تو پلیز۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ یہ مثال اس طرح، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ، اور پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا انہیں میں اندھیروں کہ وہ نہیں دیکھتے۔ یہ اگلی آیت بھی پوری کر دیجئے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ اس اشارے سے ہمیں یہ اسباق ملے، مثال آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی، منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کی روشنی بصیرت کو چھین لیا۔ گونگا، بہرا اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ تیسرے صفحے کا دوسرا اشارہ تھا بارش کی مثال۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یہ مثال اس طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے کہ اسلام بارش کے مانند ہے اور اسلام دشمنوں کی طرف سے ہونے والی سخت مخالفت تاریکی گرج اور چمک کی طرح ہے۔ بسم اللہ۔ یقاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم ما شاءوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير۔ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے شکوک و شبہات کو دور کر لیں اور اپنی خواہشات سے کنارہ کر لیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دیکھنے اور سننے کی طاقتوں کو باقی رکھا۔ اسباق اس اشارے سے یہ ملے کہ منافقین کی دوسری مثال اندھیری رات میں بارش اور ساتھ میں گرج، بجلی اور زبردست کڑک۔ منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو، وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس آنے کا موقع دے رہا ہے۔ تو اس صفحے میں آنے والے جو ہے وہ الفاظ میں دیکھ لیجئے، مثل کی جمع امثال، نور کی انوار، ظلم کی جمع ظلمات، سما کی جمع سماوات، ظلمت ظلمات، اسبو اسبح اسبح، اذن اذان، سائقہ سوائق، بصر ابصار، شیء اشیاء۔ تین حرفی جو صحت مند افعال آئے ہیں،
جعلا یجعلو اجعل جائل مجعول جال جیم اینڈ لام مادہ کرو با فتح حاضرہ یحذرو احذر حاضر محظور حذر حاضر راج ہے مادہ کرو باب سمیہ خاطفہ یختفو اختف خاطف مخطوف خطف خاطافہ مادہ کرو باب سمیہ ذہبہ یذہبو اذہب ذاہب ڈیش ذہب ذہبہ مادہ کرو باب جو ہے وہ فتح کمزور افعال بھی اس میں آئے ہیں ماتا یموتو مت میت ڈیش موت میم واو تا جو ہے مادہ کے حروف اور یہ جو ہے باب نصرہ سے ہوتا ہے مشا یمشی امشی ماشن ڈیش مشیون میم شین یا مادہ کے حروف اور یہ ہدا کے وزن پہ جو ہے کس پہ آئے گا باب سامیہ سے سمیہ سے ہدا یادی اہدی ہدا یادی اہدی اوکے کاما یقومکم قائم ڈیش قیام کاف واو میم جو ہے مادہ کے حروف اور یہ جو ہے باب نظر سرا سے اور تیسرا اشارہ صفحہ 3 کا تھا قرآن کی دعوت بسم اللہ الرحمن یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون عبادت کا نتیجہ لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور بچو گمراہی سے اللہ کی ناراضگی سے اور دنیا اور آخرت کے نقصان سے جتنا خلوص کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ تقوی ہم کو عطا کریں گے بسم اللہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون یہ سب خود بخود نہیں ہوا ہے بلکہ کوئی تو ہے جس نے یہ تمام انتظامات کیے کوئی تو ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے کیونکہ زمین آسمان موسم بارش پھل وغیرہ سب کے درمیان بہترین تعلق ہے اسباق یہ ملے تمام لوگوں کو دعوت کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر شرک مت کرو کیونکہ اللہ کی طرف سے رزق ہے اور اس میں آنے والے جو ہے الفاظ تھے سما سے سماوات سمرا سے سمرات نت سے اندات اور 3 حرفی صیغ مند افعال تھے عبادہ یعبدو عبد عابد معبود عبادہ این بادال مادہ کہرو باب نصر خلقہ یخلقو اخلق خالق مخلوق خلق خال لام کاف جے مادہ کہرو باب نصر جعلا یجعلو اجل جائل مجهول جعل جیم این لام مادہ کہرو باب فتح کمزور بلکہ رضا کا یرزقو ارزق رازق مرزوق رزق رازا کاف مادہ کرو باب جو ہے اس کا کیا ہوتا ہے ناصرہ عالم یعلم علم عالم معلوم علم این لام میم مادہ کرو باب سمیت اور آخری اشارہ تیسرے صفحے کا ہے قرآن کا چیلنج جی کوئی اسے پڑھنا چاہے تو پلیز پڑھ لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ اور اگر تم ہو شک میں اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم ہو سکتے تو اسباق اس اشارے کے یہ تھے قرآن کا چیلنج کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت لاؤ اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگاروں تحقیق کرنے والوں اور فلسفیوں کو جمع کر لو نبوت کا ثبوت نزلنا علی عبدنا یعنی اللہ نے فرمائی قرآن ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے کہ عبدنا کہہ کر پکارا نئے الفاظ اس میں تھے عبد سے عباد سورت سے سور شہید سے شہداء صادق سے صادقون صادقین اور 3 حرفی جو آئے ہیں اس میں صدقہ یصدقو اصدق صادق مصدوق صدق صاف صاد دال کاف مادہ کے روح باب نصر اور کمزور افعال جو آئے کانا یقون کن کائن ڈیش کون کاف واو نو جو ہے مادہ کے روح باب جو ہے نصرہ آتا یاتی ایتی آتین ماتیون اتیانن حمزہ تا یا مادہ کے حروف اور ہدا کے پیٹرن پہ ہے دعا یدو عدو دائن مدون دعا دال این
اور جو ہے واو مادہ کا حروف اور دعا کے پیٹرن پہ. تو یہاں پہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوا. تو ابھی چلتے ہیں گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 2 گرامر صفحہ میں ہم انشاءاللہ اشارہ اے سے ڈی تک 1 سے 3 صفحے کے دہرائیں گے. ہم نے یہ سلائیڈ ہر سبق میں ہی تقریباً QC1 میں دیکھی تھی. الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اسم سے مراد ہے کسی کا نام یا کسی جگہ یا چیز کا نام، جیسے کتاب، مکہ، قلم. اور یا پھر صرف چاہے وہ اچھی ہو جیسے مسلم مومن، یا بری ہو جیسے مشرک کافر. اور پہچان یہ کہ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے اسم ہوتا ہے، یا آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر میں سے کوئی علامت آئے، یا جمع ہو تو واو نون یا نون یا الف تاخیر. اور تیسرا ہے فعل، کسی کام کا ہونا یا کرنا جو بتائے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے فتح ماضی کا زمانہ، یا ملونا مضارع کا زمانہ ہے. اور تیسرا ہے حرف، جو جملہ بنانے کے لیے اسم اور فعلوں کو ملائے. اسم اور فعل کے علاوہ تمام الفاظ جیسے بی، لی، من، فی، نہ وغیرہ حروف ہے. اگر کمزور حرف کسی فعل میں آئے، جیسے وہابہ میں واو آیا، ہدا میں یا آیا، کالا میں الف، تو کیا ہے وہ فعل کمزور ہو جاتا ہے، اسے کمزور فعل کہتے ہیں. تو صحت مند افعال ہم نے پڑھے تھے فتح، نصرہ، درابہ سمیع. کمزور کی مثالیں ہم نے پڑھی جیسے وہابہ، وعدہ، کالا، ہدا. ان کی اہمیت یہ ہے کہ صحت مند جو ہے قرآن میں تقریباً 9000 بار آتا ہے، اور کمزور جو ہے وہ بھی جو ہے تقریباً 9000 بار آتا ہے. اس کا مطلب ہوا قرآن کے ہر صفحے میں اوسطاً ایک جو ہے صحت مند اور ایک جو ہے کمزور جو ہے وہ فعل آتا ہے. کمزور افعال جو ہیں وہ شروع میں بھی آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ وہابہ، وعدہ، یہ دیکھیں شروع میں کمزور آ گیا. درمیان میں بھی آ سکتے ہیں فعل کے، جیسے کالا اور زیادہ میں، یا آخر میں بھی آ سکتے ہیں جیسے دا اور ہدا. ہم نے یہ دیکھا تھا صحت مند یاد کرنے کے لیے قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، ورنہ مار پڑے گی دربا، اس لیے سن لو سامعہ. تو ان 4 جملوں سے ہم نے یہ 4 جو ہے ابواب سیکھے. اب QC2 میں ہم نے کمزور افعال کے لیے 3 جملے سیکھے. کیا تھا؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے زیادہ کیا، اس نے بڑھایا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت. اس کے مقابلے میں چوتھا جملہ تھا اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. یہ ابھی تک ہم نے پڑھے نہیں اس کے افعال، اس لیے اس کو چھوڑ دیں. کمزور افعال کے سلسلے میں ہم نے کہا 3 باتیں یاد رکھیں. پہلے یہ کہ یہ جو ہے فتح، یفتح، نصرہ، ینصر، ضربہ، یضرب، سمیع، یسمع کے اسٹائل پہ ان کے باب آتے ہیں. دوسرا یہ کمزور ہوتے ہیں تو تھک جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ یا تو درمیان سے غائب ہو جاتے ہیں، یا ایک دوسرے سے جگہ بدلتے ہیں، ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں. جیسے واو کی جگہ یا الف آ جاتا ہے، یا کی جگہ واو یا الف آتا ہے، یا الف کی جگہ واو اور یا آ جاتا ہے. ہمیں بھی ان سے سبق لیں. تیسرا یہ کہ کمزور افعال کے متعلق یاد رکھیں اگر ان میں کمزور یعنی ماضی کے فعل میں کوئی کمزور یعنی حرف الف نظر آئے تو یہ سمجھ جائیں وہ اصل نہیں ہے، یہ بدلا ہوا ہے، یا تو واو ہے یا. کیسے پتہ چلا؟ مثلا کالا میں الف آیا، دا میں، اصل میں یہ دونوں جگہ واو کی جگہ ہے. قادہ میں بھی الف ہے، زادہ میں، مگر یہ یا کی جگہ ہے. اس کے مادہ کے حروف دیکھیں، کالا کے ہوتے ہیں کاف واو لام، دا کے ہوتے ہیں دال این واو. اس کا مطلب ان دونوں میں یہ الف واو کی جگہ ہے. قادہ کے دیکھیں کاف یا دال، زادہ کے زا یا دا. تو اس طرح جو ہے یہ پتہ چلا قادہ اور زادہ میں الف کیا ہے؟ یا کی جگہ ہے. صحت مند افعال کے لیے ہم نے دیکھا تھا فتح، نصرہ، درس بس. ہم کمزور کے لیے ہم نے دیکھا تھا وہابہ، وعدہ، کالا، زادہ، داحدہ. اور یکساں کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے زنہ اور دلہ، اور حمزہ کے لیے ہوتا ہے امارا، سالہ، کرا، جو ہم نے اس QC2 میں پورا کرنا ہے یہ پورا ٹیبل. تو جی پہلا ہے وہابہ، اس نے دیا. جی آپ لوگوں کی باری شروع ہو گئی ہے. آپ میں سے جو اس ٹیبل کو کرانا چاہے پلیز ہینڈ ریز کیجئے اور باری باری کرا دیجئے. جی رحیل آپ پہلا ٹیبل کرا دیں. وہابا اس نے عطا کیا، وہبو ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہبتو میں نے عطا کیا، وہبتم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا، وہبت اس عورت نے عطا کیا.
याहबू वो अता करता है, या हबूना वो सब अदा करते हैं, ताहबू आप अता करते हैं, आ आहबू आहबू मैं अता करता हूँ, काहबूना आप सब अता करते हैं, ना हबू हम सब अता करते हैं, ताहबू वो औरत अता करती है। हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो, वाहिद अता करने वाला, महूब जिसको अता किया, वहब अता करना। इसकी चाबियां हैं वहबा, यहबू, हब, वाहिद, महूब, वहब। इसकी 6 चाबियां ये है। वहाबा उसने अता किया, याहबू वो अता करता है, हब अता कर, वाहिब अता करने वाला, महूब जिसको अता किएगा, वहब अता करना। इसी के पैटर्न पे हमने एक पढ़ा था वदा, वदा, वदाऊ, वदाता, वदातु, वदातुम, वदाना, वदात। और मुदारे था यदू, यदूना, तदू, अदू, तदूना, नदू, तदू। अमर नहीं थे दा, दऊ, ला तदा, ला तदाऊ, वादुन, मऊदुन, वादुन। और इसकी 6 चाबी थे वदा, यदऊ, दा, वादुन, मऊदुन, वदाउन। अगला टेबल है जी वादा। जी कोई और इसको कर ले। ओके मेरी बारी। वादा उसने वादा किया, वादुन सब ने वादा किया, वादता आपने वादा किया, वादतु मैंने वादा किया, वादतुम आप सब ने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया, वादत उस औरत ने वादा। याइदु वो वादा करता है, याइदुना वो सब वादा करते हैं, ताइदु आप वादा करते हैं, आइदु मैं वादा करता हूँ, ताइदुना आप सब वादा करते हैं, नाइदु हम सब वादा करते हैं, ताइदु वो औरत वादा। इद वादा कर, इदु वादा करो, ला ताइद मत वादा कर, ला ताइदु मत वादा करो, वाहिदुन वादा करने वाला, मऊदुन जिससे वादा किया जाए, वादुन वादा कर। तो इसकी 6 चाबियां जो है वो हमने इसके बाद देखेंगे। पहले टेबल देख लेते हैं अरबी बोलचाल का। हल याइदु ज़ैदा, नाम याइदु ज़ैदा। हल याइदुना ज़ैदा, नाम याइदु ज़ैदा। हल ताइदु ज़ैदा, नाम आइदु ज़ैदा। हल ताइदुना ज़ैदा, नाम नाइदु ज़ैदा। 6 चाबी इसकी है। वादा उसने वादा किया, याइदु वादा करता है, ईद वादा कर, वाहिद वादा करने वाला, मऊद जिससे वादा किया जाए, वाद वादा कर। इसके पैटर्न पे एक फेल आता है वजदा, वजदा, वजदू, वजदता, वजदतु, वजदतुम, वजदना, वजदत। याजेदू, याजेदूना, ताजेदू, आजेदू, ताजेदूना, नाजेदू, ताजेदू। जिद, जिदू, ला तजिद, ला ताजिदू, वाजिदुन, मौजूदुन, वजूदुन, वजदुन। और 6 चाबी के वजदा, याजिदू, जिद, वाजिद, मौजूद, वजूद। अगला है जी काला। आप में से कोई अगर करना चाहे जी, सिस्टर आयशा कीजिए। काला इसने कहा, कालू इन सब ने कहा, कुलता आपने कहा, कुलतुम कुलतु मैंने कहा, कुलतुम आप सब ने कहा, कुलना हम सब ने कहा, कालत इस औरत ने कहा उस औरत ने कहा। यकूलू वो कहता है, यकूलूना वो सब कहते हैं, तकूलू आप कहते हैं, अकूलू मैं कहता हूँ, तकूलूना आप सब कहते हैं, नकूलू हम सब कहते हैं, तकूलू वो औरत कहती है। कुल कह कौल कूलू कहो, ला तकुल मत तो मत कह, ला तकुलू मत कहो, काइलुन कहने वाला, मकूलुन जो कहा गया, कौल कहना। 6 चाबियां हैं इसकी। काला यकूलू, कुल, काइलुन, मकूलुन, मकूल, कौल। इसका अरबी बोलचाल का हिस्सा है हल काला खैरा, नाम काला खैरा। हल कालू खैरा, नाम कालू नाम कालू खैरा, खैरा, नाम कुलतु खैरा। नाम कुलतू हल खैरा, कुलतुम खैरा, नाम कुल। नाम कुलना खैरा। तो 6 चाबी थी। काला उसने कहा, यकूल वो कहता है, कुल क्या है, काइल कहने वाला, मकौल जो कहा गया, कौल कहना। इसी के ऊपर जो है एक फेल आता है ताबा, ताबा, ताबू, तुबता, तुबतु, तुबतुम, तुबना, ताबत। यतूबू, यतूबूना, ततूबू, अतूबू, ततूबूना, नतूबू, ततूबू। तुब, तूबू, ला ततुब, ला ततूबू, ताइबुन, मतूबुन, इलैहि तौबतुन। इसका मफूल नहीं होता, अगर आए तो इलैहि के साथ आता है। 6 चाबी है ताबा, यतूबू, तुब, ताइब डैश तौबतुन। ये देखें यहाँ पे मफूल नहीं आया, लेकिन अगर लाए तो फिर इलैहि के साथ आएगा, याद रखें। एक टेबल हमने पढ़ा था काना, वो था, काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना, कान। और एक था, ये था माजी का टेबल।
ایک مدارے کا ہم نے QC1 میں پڑھا تھا، یعملو یعملونا تعملو عاملو تعملونا نعملو، جب ان دونوں کو ملاتے ہیں تو یہ ٹیبل بنتا ہے. آپ میں سے کوئی یہ ٹیبل کرا دے. جی کانا یا ملو وہ کرتا تھا، کانو یا ملونا وہ کرتے تھے، کنتا تاملو آپ کرتے تھے، کنتو آملو میں کرتا تھا، کنتم تاملونا آپ سب کرتے تھے، کننا ناملو ہم سب کرتے تھے، کانت تاملو وہ عورت کرتی تھی. ہل کانا یعملو، نام کانا یا، نام کانا یا ہل کانو یعملونا، نام کانو یا ملونا، ہل کنتا تعملو، نام کنتو تعملون، ہل کنتم تعملونا. نام کننا نعمل. گڈ. تو یہ جو ہے جی کانا کا پورا ٹیبل آ گیا. محمد اکرم آپ جو ہے اس کو کرا دیجئے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم، کننا، ہی کانت، یکونو، یکونون، تکونو، اکونو، تکونون، نکونو، ہی تکونو، کن، کونو، لا تکن، لا تکونو، کائن ڈیش کون. اس کی 6 چابیاں. کانا وہ تھا، یکونو وہ ہوتا ہے، کن تو وہ، کائن ہونے والا، ڈیش کون ہونا. اسی کے اوپر جو ہے ایک پیٹرن آتا ہے ذاکا کا فعل. ذاکا، ذاکو، زکتا، زکتو، زکتم، زکنا، ذاکت. یزوکو، یزوکونا، تزوکو، ازوکو، تزوکونا، نزوکو، تزوکو. زک، زوکو، لا تزک، لا تزوکو، ذائقن، مذوقن، ذوقن. 6 چابیاں. ذاکا، یزوکو، زک، ذائق، مذوق، ذوق. آگے ہے جی زیادہ کا ٹیبل. کس کی باری ہے؟ کون کرانا چاہے گا؟ جی سسٹر گل، آپ نے اس وقت انمیوٹ کیا تھا پہلے، بہت ماضی میں، ماضی ہو گیا نا، گزر گیا. جی سسٹر گل نور، اچھا نماز پڑھ رہی ہے، چلے کوئی اور کرا دے بھائی. جی بسم اللہ الرحمن زیادہ الرحیم. عالیہ، عالیہ، عالیہ سہرش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیادہ اس نے بڑھایا، زادو ان سب نے بڑھایا، زدتا آپ نے بڑھایا، زدتو میں نے بڑھایا، زد تم آپ سب نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا، زادت اس عورت نے بڑھایا، یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں، ازیدو میں بڑھاتا ہوں، تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں، تزیدو وہ عورت بڑھاتی ہے، زد بڑھا، زیدو بڑھاؤ، لا تزید مت بڑھا، لا تزیدو مت بڑھاؤ، زائدن بڑھانے والا، مزیدن جو بڑھایا گیا، زیادتن بڑھانا. اس کی 6 چابیاں. زیادہ اس نے بڑھایا، زیدو یزیدو وہ بڑھاتا ہے، زد بڑھا، زائد بڑھانے والا، مزید جو بڑھایا گیا، زیادتن بڑھانا. اس کے پیٹرن پہ ایک فعل آتا ہے قادا. زیادہ کے پیٹرن پہ قادا، قادا، قادو، کتا، کتو، کتم، کتنا، قادت. یقیدو، یقیدونا، تقیدو، عقیدو، تقیدونا، نقیدو، تقیدو. کت، کیدو، لا تقید، لا تقیدو، قائدن، مقیدن، قائدن. اور 6 چابی اس کہتے ہیں قادا، یقیدو، کت، قائد، مقید، مقید، قید. اس کے بعد ہے جی دعا. کون دعا کرے گا؟ میں کروں. اچھا. دعا اس نے پکارا، داؤ ان سب نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا، دعات اس عورت نے پکارا. یدعو وہ پکارتا ہے، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں، تدعو آپ پکارتے ہیں، ادعو میں پکارتا ہوں، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، ندعو ہم سب پکارتے ہیں، تدعو وہ عورت پکار. ادعو پکار، ادعو پکارو، لا تدعو مت پکار، لا تدعو مت پکارو، دائن پکارنے والا، مدعون جس کو پکارا جائے، دعان پکارنا. حل دعا اللہ، نام دا، حل دعو اللہ، نام نام دعو دا، اللہ. حل دعوت اللہ، نام نام دعوت. دعوت اللہ، حل دعوتم اللہ. نعم نام دعونا اللہ. دعونا اللہ. اس کی 6 چابیاں. دعا اس نے پکارا، یدو وہ پکارا، ادو پکار، دائن پکارنے والا، مدعون جس کو پکارا جائے، دعان پکارنا. اور اس کے پیٹرن پہ جو فعل آتا ہے وہ ہے طلا.
تلا تلو تلا تلوتا تلوتو تلوتم تلونا تلت یتلو یتلونا تتلو اتلو تتلونا نتلو تتلو اتلو اتلو لا تتلو لا تتلو تالن متلون تلاوتن 6 چابیاں تلا یتلو اتلو تالن متلون تلاوت آگے جی ہدا جی ہدا ہدایت جی سسٹر عائشہ آپ کرا دیجئے جوید عائشہ جوید ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدایتا آپ نے ہدایت دی، ہدائی تو میں نے ہدایت دی، ہدائی تم آپ سب نے ہدایت دی، ہداینا ہم سب نے ہدایت دی، حدت اس عورت نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، اہدی میں ہدایت دیتا ہوں، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی وہ ہدایت دیتی ہے، اہدی اہدو لا تہدو لا تہدی لا تہدو ہادن مہدی ہدن ہدیتن ہدن یا ہدایہ ہدایہ هل يهدي احدا لا لا یہدی لا احدا هل يهدي أحد يهدون احدا لا 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 يهدون يهدي أحد هل أحد تهدي احدا لا لا أهدي أهدي أحد هل أحدا تحدون احدا لا 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 نهدي أحدا نهدي أحد ہدا کی 6 چابیاں ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، اہدی ہدایت دے، ہادن ہدایت دینے والا، مہدیون جس کو ہدایت دی گئی، ہدن اور ہدایہ ہدایت دینا۔ اس کے پیٹرن پہ جو فعل آتا ہے ہدا کے وہ ہے جزا سوری جرا، جرا جرو جررتا جررتو جررتم جررنا جرت، یجری یجرونا تجری اجری تجرونا نجری تجری، اجری اجرو لا تجری لا تجرو، جارن ڈیش جریان 6 چابیاں جرا یجری اجری جارن مجریون جرا، یہ یہاں پہ جزا کی چابیاں غلطی سے آ کے بہرحال جرا یجری اجری جارن مجریون جریان ہوتا ہے ویسے۔ جی ہمارا کا ٹیبل ہے جی جویریہ مدثر، جویریہ مدثر جی کرائیں بہن۔ امرا امرو امرتا امرتو امرتم امرنا امرت یامرو یامرونا تامرو آمرو تامرونا نامرو تامرو مر مرو لا تامر لا تامرو آمر مامور امر هل یامر بالصلاح نعم یامر بالصلاح هل یامرون بالصلاح نعم نعم يأمرنا هل بالصلاة تامر بالصلاح نعم نعم آمر هل بالصلاة تامرون بالصلاح نعم 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 نأمر بالصلاة ہمارا اس نے حکم دیا، یامرو وہ حکم دیتا ہے، مر حکم دے، عامر حکم دینے والا، معمور جس کو حکم دے گیا، امر حکم دینا ہے۔ اس کے پیٹرن پہ ہمارا کیا آتا ہے فعل اخذا، اخذا اخذو اخذتا اخذتو اخذتم اخذنا اخذت، یاخذو یاخذون تاخذو آخذو تاخذون ناخذو تاخذو، خذ خذو لا تاخذ لا تاخذو آخذ ماخوذ اخذ، 6 چابیاں اخذا یاخذو خذ آخذ ماخوذ اخذ۔ آگے ہے جی زنا کا ٹیبل، جی کون کرانا چاہے گا؟ سر میں کرواتی ہوں کروا دیں۔ زنو زنو زننتا زننتو زننتم زننا زنت یظنو یظنونا تظنو ازنو تظنونا نظنو تظنو ظننا ظنو لا تظننا لا تظنو زانن مظنون ظنن۔ گڈ، 6 چابیاں زنا اس نے گمان کیا، یظنو وہ گمان کرتا ہے، زننا گمان کر، زانن گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا جائے، زنن گمان کرنا۔ اس کے پیٹرن پہ زنا کے جو آتا ہے وہ ہے ردا، ردا ردو ردتا ردتو ردتم رددنا ردت، یردو یردونا تردو اردو تردونا نردو تردو، ردا ردو لا تردا لا تردو رادن مردودن ردن، اس کا امر جو ہے کھل کے جب یہ آئے گا اردد ارددو لا تردد لا ترددو، 6 چابیاں ردا یردو رد رد ردا رادن مردودن رد۔ جی دلہ، جی کس کی باری، کون کرانا چاہتا ہے کرائیے جی، سر میں کرواؤں؟ کروا دیں۔
دلّا دلّو دللتا دللتو دللتم دللنا دلت يدلّو يدلّون تدلّو أدلّو تدلّون يدلّو تدلّو دلّا دلّو لا تدل لا تدل لا تدلّو ضال ڈیش دلالتن. Good. 6 چابیاں. دلّا یدلّو ضال ڈیش دلالتن. هل يدل عن سبيل الله؟ لا يدل نعم عن يدل عن سبيل هل الله. يدلون عن سبيل الله؟ لا 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 يدلون عن يدل سبيل عن الله. سبيل هل الله. تدل عن سبيل الله؟ لا لا أدل عن أدل سبيل عن الله. سبيل هل الله. تدلون عن سبيل الله؟ لا لا أدل لا عن سبيل ندل عن الله. سبيل الله. یہ 6 چابیاں. دلہ وہ گمراہ ہوا، یا دلو وہ گمراہ ہوتا ہے، دلہ گمراہ ہو، دالن گمراہ ہونے والا، ڈیش دلالتن گمراہ ہونا. اس کے دلہ کے وزن پہ ہم نے ایک فعل پڑھا تھا خرہ. خرہ خرو خررتا خررتو خررتم خررنا خرت. یخرو یخرونا تخرو اخرو تخرونا نخرو تخرو. خرا خرو لا تخرا لا تخرو خارن ڈیش خرن. اور کھل کے جب امر آئے گا اخرر اخررو لا تخرر لا تخررو. 6 چابیاں. خرا یخرو اخرر خارن ڈیش خرن. جی شاع کا ٹیبل. جی کس کی باری ہے؟ سر میں ہی کروا رہی ہوں. چلیں جی آپ کروا دیں، مجھے کیا، نہیں تو میں تو ہوں. شاء شاؤ شئتا شئتو شئتم شئنا شاءت. یشاؤ یشاؤنا تشاؤ اشاؤ تشاؤنا نشاؤ تشاؤ. شیء شاؤ لا تشیء لا تشاؤ شائن ڈیش مشیاتن. مشیتن. 6 چابیاں. مشیات. حل شاء خیرہ. نعم نعم شاء. شاء خيرا. حل شاء خیرہ. نعم نعم شاء شاء خيرا. خيرا. حل شئت خیرہ. نعم 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 شئت شئت خيرا. حل خيرا. شئتم خیرہ. نعم 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 شئتنا خيرا. شئنا خيرا. شاء اس نے چاہا، یہ شاء وہ چاہتا ہے، شاء چاہ، شائن چاہنے والا، مشیون جس سے چاہا گیا، مشیتن چاہنا. اس کے پیٹرن پہ آیا تھا خافا. خافا خافو خفتا خفتو خفتم خفنا خافت. یخافو یخافونا تخافو اخافو تخافونا نخافو تخافو. خف خافو لا تخف لا تخافو خائفن مخوفن خوفن خفیتن. اس کا باب کوئی بتا دے گا کیا جی خافا کا؟ خافا یخاف. فتح یفتح. سمية. گڈ سمیہ. ایکسلنٹ. اکرم صاحب آپ نے یاد رکھا، سمیہ سے ہوتا ہے یہ. اس کا یہ ماضی میں تیسرے سیغے میں جب زیر آتا ہے تب پتہ چلتا ہے خفتہ. خافا یخافو خف خائف ڈیش خوف اور خفیتن. الحمدللہ ہم نے جو ہے گرامر پارٹ بھی کمپلیٹ کر لیا. آپ سب کو مبارک ہو، یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی طرف سے کانگریچولیشنز. تو آئیے میڈ کوئز کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کا کورس جولائی میں شروع ہوتا ہے اور انشاءاللہ کل 18 اگست کو آپ کا میڈ کوئز بروز اتوار کو اسی کلاس کے وقت 3 بجے سے 4:30 بجے تک ہوگا. اور اس میں آپ کے ہوم ورک کے 15% مارکس ہوتے ہیں جو آپ کورس کے اینڈ پہ جمع کراتے ہیں. ورک بک جو ہے وہ 15% وہ بھی کورس کے آخر پہ جمع ہوتے ہیں، کیونکہ ہوم ورک چل رہے ہوتے ہیں. جب آپ آخری ہوم ورک جمع کرا دیتے ہیں نا، پھر ہم اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں کہ کتنے فیصد 15 کے بنے. اسی طرح مڈ ٹرم جو ہے یہ انشاءاللہ کل ہو جائے گا، اس کے 30% ہیں، اور ایک چیز رہ جائے گی فائنل کوئز، وہ اس کے 40% ہوتے ہیں. اگر آپ 90% یا اس سے زیادہ لیتے ہیں تو آپ کو ڈسٹنکشن کا جو ہے سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اور پڑھانے کے لیے آپ ٹریننگ کے لیے ایلیجیبل ہیں، اہل ہیں. سرٹیفکیٹ اور میرٹ کے لیے 70 سے 99% نمبر ہونے چاہیے. کمپلیشن کے لیے 50 سے جو ہے 69 اور جو ہے 70% اٹینڈنس. اور اگر اٹینڈنس 50% سے زیادہ ہو تو آپ کو پارٹیسپیشن کا سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے. آپ کا پیپر بہت ہی آسان ہے، صرف 60 سوال ہے، اور جو ہے نا ہر سوال کے لیے 1.5 منٹ مل رہا ہے. اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ ایم سی کیوز میں پر سوال آدھا منٹ ہوتا ہے کیلکولیٹڈ ٹائم، یعنی 60 ہے تو آپ کو 30 منٹ ملے، تو آپ دیکھیں یہاں 90 منٹ مل رہے ہیں. بہت زیادہ ٹائم ہے یہ، یعنی آپ کو 1.5 گھنٹہ ملے گا. اور تاریخ آپ یاد رکھیے گا، کل 18 اگست ہے، اگر نہ بھی ہو تو کل اتوار ہے، آپ کا مڈ کوئز ہے.
وہ تاریخ اور دن کا اس لیے کہتا ہوں، بعض ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ابراڈ سے ہوتے ہیں، ان کے دن اور ڈیٹ کا فرق پڑ رہا ہوتا ہے. جب ان کا مسئلہ کہیں اٹکتا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ نے تو کہا تھا 18 اگست بروز اتوار، ہمارے ہاں تو جو ہے یہ دیکھیں جی 17 اگست اور جو ہے وہ ہفتے کا دن ہے، آپ نے جو ہے ایک دن پہلے دے دیا. یا ان کے ہاں ایک دن بعد ہے تو کہتے ہیں جی آپ نے ایک دن پہلے ہی ٹیسٹ لے لیا. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ پاکستانی تاریخ اور دن کاؤنٹ ہوگا. انسٹرکشنز اس کی وہی ہیں کہ آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ اگر ٹیبلز آ رہے ہیں تو ٹیبل میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں چھوٹی اسکرین موبائل کی ہوتی ہے، اس پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ چھپی ہوتی ہیں، تو آپ نے اسکرول کرنا ہے. یا پھر جو ہے یہ پورٹل سے اسے کہتے ہیں لینڈ، یعنی آپ جو ہے موبائل کو اس شیپ میں لے آئیں تو وہ جو ہے زیادہ اسکرین بڑی ہو جاتی ہے، زیادہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک یہ ہے کہ زوم ان اور جو نہیں پڑ جائے اسے بڑا کر کے دیکھیں زیر زبر پیش یا کیا لفظ ہے. اسی طرح بھیجنے سے پہلے آپ نے اسکرین ویو جو ہے اس کا شارٹ لے کے رکھ لینا ہے، وہ آپ کے پاس ثبوت ہوتا ہے کہ آپ نے یہ مڈ کوئز دیا اور اس میں اتنے آپ کے نمبر تھے. آئیے اب سوالوں کا پیٹرن دیکھتے ہیں. سلیبس آپ کا جو ہے پورے 12 اسباق یعنی قرآن اور جو ہے گرامر پارٹ 1 سے 3 پیج میں ABCD جو ہے 4 حصے ہر ایک میں، وہ سب شامل ہیں. ٹرانسلیشن آئے گا آپ کو، بریک ورڈز کیئرفلی، ترجمہ آئے تو اس میں الفاظ کو احتیاط سے توڑ کے ترجمہ کیجئے. ٹیبلز کویسچنز آئیں گے، یس اس میں ہوتے ہیں QC2 میں. مثلا کوئی ایک فرض کر لیں صحابہ کا ٹیبل دے دیا، ایک طرف جو ہے وہ لکھا ہوگا جی بتائیں اس میں جو ہے ماضی، مضارع، امر یا جو ہے فرض کر لیں وہ جو ہے فاعل، مفعول، فعل، اور دوسری طرف وہ دیا ہوگا ذہبہ، یذهب، اذهب، ذاہب، مذوب، عذب وغیرہ. آپ نے اس میں ٹک کرنا ہوتا ہے کہ کون سا درست ہے. اس طرح کے ٹیبل اس میں آ سکتے ہیں. ابھی میں دکھاؤں گا. اس میں جمع پلورل، سنگولر پلورل، جمع واحد بھی آتے ہیں. واحد دیا ہوگا تو جمع پوچھی گئی ہوگی، جمع دیا ہوگا تو واحد. لیکن یہ بہتر ہے کہ آپ کو 3-4 آپشن دیے ہوتے ہیں، اس میں سے آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے، اپنی طرف سے لکھنا کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح اردو سے عربی، عربی سے اردو کے لیے جو ہے ترجمہ آ جاتا ہے. ایک چھوٹا سا فقرہ دیا ہوگا یا ایک سنٹینس دیا ہوگا یا ایک چند الفاظ دیے ہوں گے عربی میں، اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا، یا اردو میں دیا ہوگا تو اس کا عربی میں ترجمہ آ سکتا. آڈ ون آؤٹ یہ QC1 میں بھی تھا، یہاں بھی چلتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے یہ اشارہ QC1 میں نہیں تھا کہ مندرجہ ذیل آیت کے لیے قرآن میں ہم نے کون سا اشارہ پڑھا ہے. بسم اللہ. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی الظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اور 4 اشارے لکھے ہیں: بارش کی مثال، فسادی اور بیوقوف، آگ کی مثال، مچھر کی مثال. ABCD. تو آپ کے خیال میں کون سا صحیح ہو سکتا ہے؟ سی، آگ کی بی. مثال. جی. اسی طرح دیکھیں مندرجہ ذیل میں سے کون سا فعل کمزور فعل کہلاتا ہے؟ نصارا، وہابا، کالا، زنا. وہابہ ہوا. کمزور تو وہابہ کالا اور بھی ہے. زنا اور وہابہ دونوں. کالا. اچھا، ایسی جب صورتحال ہوتی ہے نا جب ایک سے زیادہ جواب ہوں تو تھوڑا نیچے بھی دیکھ لیا کریں. دیکھیں ایک اور آپشن بھی دیا ہوا ہے، ای، یعنی بی اور سی درست ہیں. تو دیکھیے بی اور سی دونوں ہی کمزور ہیں، اس لیے اس میں جو ہے اگر آپ بی کو ٹک کریں گے تب بھی جواب غلط، سی کو کریں گے تب بھی جواب غلط. جواب صحیح ہوگا جب آپ ای کو ٹک کریں گے. کیوں؟ اس میں یہ دونوں آپشن دیے ہوئے تھے. تو عام طور پہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جواب آپ کو آتا ہے، آپ نے اپنی طرف سے اسے ٹھیک کیا ہوتا ہے، لیکن سوال کی نوعیت کو آپ نے نہیں سمجھا ہوتا کہ اس میں جیسے اس میں 2 آپشن دیے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں بابا صحیح ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، کالا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ٹک ایک کو کرنا ہے، دوسرا ہوتا نہیں. تو آپ نے اصل میں دیکھنا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دونوں کا آپشن دیو. جیسے اس کیس میں دیکھیں ای آپشن نیچے، صرف فرق یہ ایک سائڈ پہ لکھا ہوا. انگریزی کہہ رہا ہے نا تو انگریزی اس طرف سے لکھتے، اردو عربی جو ہے اس طرف سے لکھتے. یہ ایک لفظ دیا گیا فعلتو، وہ کہتا ہے صحیح معنی منتخب کریں. اس نے کیا، میں نے کیا، ہم نے کیا، تم سب نے کیا. میں نے کیا. سورت بقرہ کی ابتدائی آیت میں کون 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے؟ کافرین، منافقین، عیسائی. متقین، کافرین، منافقین. متقین، عیسائی. بنی اسرائیل. متقین، یہود و نصارہ. بی، بی. کافی منافقین. متقین کی واحد کیا ہوگی؟ یہ دیکھیں نا اس طرح
جمع کا لفظ دیا تو واحد پوچھا ہے، یا جو ہے واحد دیا تو جمع پوچھا ہے۔ اب دیکھیں متقونا، متقین، تقوی، ABCD، اور نیچے ایک اور آپشن بھی دیا ہے D all of above۔ متقون، متقونا جمع ہے، یہ ہے متقین بذات خود جو ہے وہ جمع ہے، وہ کہہ رہا ہے واحد بتائیں۔ واحد متقین، ڈی متقین ہے بی، یہ واحد ہے، متقین کی جمع متقون، متقین ہوتا ہے۔ اب یہ ٹیبل اس طرح آئے گا، دیکھیں ایک طرف اس نے لکھا ہے فعل امر، مضارع اور مفعول، دوسری طرف اس نے جو ہے 5 لفظ دے دیے ہیں، یتلو، اتلو، یتلو، متلو، اتلو۔ اب فعل امر اس میں دیکھیں کون سا ہو سکتا ہے؟ اتلو، اتلو ہے۔ مضارع اس میں کون سا ہو سکتا ہے؟ یتلو، یتلو اب یتلو دو اور طرح لکھے ہوئے ہیں، ایک یا تا لام پہ لکھا پیش، دوسرا یا تا لام واو، دونوں کا تلفظ ایک ہی بن رہا ہے۔ واو والا، واو والا مفعول کون سا ہوگا اس میں؟ متلو، وَدْعُوا شُهْدَاءَكُمْ کا درست ترجمہ یہ دیکھیں، ایک آیت کا ٹکڑا دیا گیا اور نیچے 4 ترجمے دیے گئے، تو وہ کہتے ہیں ان میں کون سا درست ہے؟ وَدْعُوا شُهْدَاءَكُمْ، اور بلا لو تم اپنے شہیدوں کو، اور بلا لو تم اپنے مددگاروں کو۔ حالانکہ بلا لیا تم نے اپنے رشتہ داروں کو، اور کیا وہ اپنے مددگاروں کو بلائیں گے؟ بی، اور بلا لو تم اپنے مددگاروں۔ یقاد البرق یخطف کا درست ترجمہ مطلب دیکھیں، ایک آیت کا ٹکڑا دیا گیا ہے، 4 ترجمے، قریب ہے کہ بارش آ جائے، قریب ہے کہ بجلی اچھکلے، قریب ہے کہ کڑک آ جائے، قریب ہے کہ آگ آ جائے۔ بی، بی کہ بجلی چکلے، الدلو کا مادہ منتخب کریں، حمزہ دال لام، دال لام لام، یا بی دال لام، دال دال لام۔ بی بی سی اچھا، یہ اس سوال کو ایک بار غور سے سن لیجئے، جب یہ مادہ کے حروف دیکھنے ہوتے ہیں نا تو پھر اس کے مادہ کے روٹ لیٹر کو دیکھا جاتا ہے، ماضی کا پہلا صیغہ۔ مثلا الدلو جو ہے یہ اصل نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ دلہ، دلو، دلہ ہے، تو دلہ کا ہم جو ہے روٹ لیٹر لیں گے، الدلہ کا نہیں لیں گے، ورنہ آپ ہمیشہ حمزہ ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے۔ تو لہٰذا جب کوئی بھی ایسا لفظ آئے تو اس کا ماضی کا پہلا صیغہ بنا کے اس کے روٹ لیٹر جو ہوتے ہیں وہ روٹ لیٹر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے اب سر، یہ دیکھیے ایک ٹیبل دیا گیا ہے، ایک طرف کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ ان کی کیٹیگری دی گئی ہے کہ صحت مند، کمزور، حمزہ والے، یکساں حروف والے۔ اب یہ دیکھیں ایک لفظ ہے نعبدو، اب نعبدو جو ہے یہ کیا ہے؟ کمزور، حمزہ والا، یکساں حروف والا، یا جو ہے صحت مند، کون سا ہے؟ صحت مند، اچھا، اس میں بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا جو ہے ماضی کا صیغہ ڈھونڈنا ہے۔ نابدو میں اصل میں ابدا یابدو عبد ہوتا ہے نا، وہ اس سے نابدو بنتا ہے، تو عین با دال جو ہے وہ کیا ہے؟ مادے کا روپ بتا رہے ہیں کہ یہ صحت مند ہے۔ اسی طرح ہے تجری، یہ ہوتا ہے جرا یجری سے، تو جرا جو ہے، جرا جو ہے جیم را یا، یہ کمزور حرف ہوا۔ مشو، یہ ہوتا ہے مشا، میم شین یا، تو میم شین یا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ کمزور اسی طرح یا ضرو، اصل میں جو ہے یہ یا کو ہٹا دیں، اخذ، یہ جو ہے صحت مند، ہاں صحت مند صحت مند، صحت مند اچھا تامرونا، اب یہ تامرونا سے نہیں پتہ چلتا، ہم نے اس کا امر نکال، یہ کیا ہے؟ تامرونا کا اصل حمزہ والا امر، حمزہ والا پھر ہاں، پھر جو ہے یہ پتہ چلے گا۔ اسی طرح دعا، اب دعا جو ہے یہ دا اس کا روٹ لیٹر یہ کمزور نہیں ہے، کمزور فیل ہے یہ۔ ہاں دال اینڈ واو ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا یہ کمزور ہے۔ یظن، یظن میں زن سے نہیں پتہ لگا، یکساں والے ہوتا ہے تو صحت مند زن سے جو ہے روٹ لیٹر نکالیں، کون سے ہیں؟ یکساں والے زوئن نون یکساں حروف، 2 حرف یکساں آ رہے ہیں۔ یکساں حروف اسی والا۔ طرح زیادہ سے نہیں پتہ چلتا کیا ہے، زیادہ کے جو ہے روٹ لیٹر نکالنے کیا ہے، ہم نے ہر سلائیڈ میں آپ کو یہ QC2 میں پڑھاتے ہیں، پڑھائیں گے۔ جال زیادہ جو ہے زا دال یا دال سے ہوتا ہے، قادہ جو ہے کمزور ہے، قاف یا دال، کمزور فعل ہے یہ یہ، یا کمزور اسی فیل۔ طرح یخرو، یخرو سے نہیں پتہ چلے گا، اصل ہے اور قرہ، تو خر جو ہے وہ کیا ہے؟ یکساں حروف والا۔ یکساں حروف۔
اس طریقے سے یہ آپ نے غلطی نہیں کرنی کہ ظاہری دیکھ کے اچھا جی یہ تو جو ہے تامرون تا آ گیا منہ میں، یہ جو ہے نا صحت مند ہوگا یا جو ہے پتہ نہیں کیا ہوگا. یدعونا کا مادہ مختلف کریں، جیسے یہ دیکھیں یدعونا، اب اس سے ہمیں مادے کا نہیں پتا، اس کا ہم نے روٹ لیٹر نکالنا ہے. اصل سے کیا لفظ ہوتا ہے؟ دعا یدعو، تو دا جو ہے اس کے روٹ لیٹر کیا ہوتے ہیں؟ دال اینڈ دال عین واو. دا. تو دیکھ لیں یہاں پہ دال اینڈ واو کہیں لکھے میں یہ تو سیٹ درست ہے. کون سا مختلف ہے؟ یہ وہی جو QC1 میں ہم کرتے تھے. اس کا پیٹرن یہ ہے، پہلے آپ اسم فعل حرف میں دیکھیں گے، جواب نہیں ملے گا تو پھر جو ہے جمع واحد میں جائیں، نہیں ملے گا تو پھر مذکر مؤنث میں جائیں. اب دیکھیں قلوبن اسم، ابصارن اسم، انفس اسم، اسبو اسم، چاروں اسم میں پہلا کلیہ اسم فعل حرف والا ناکام. اب آ جائیں جمع واحد، قلوب جمع، ابصار جمع، انفس جمع، اسبو واحد. واحد. تو بس یہاں جواب مل گیا، یہ واحد اور 3 جمع ہے. اس کی جمع ہوتا ہے اصابع، اسبو کی جمع اصابع. اب یہاں دیکھیں عبدو فعل، خلقہ فعل، الارض اسم، وہابہ فعل. یہ تو ابھی خود ہی بتا رہے 3 جو ہے وہ کیا فعل آ رہے ہیں، ایک جو ہے وہ کیا ہے اسم آ رہا ہے. تو جو اسم ہے وہ مختلف ہو گیا. اس میں دیکھیں آلہونا اسم، آلہینا اسم، الہ اسم، تینوں اسم ہے، لہذا اسم فعل حرف والی کیٹیگری چھوڑ دیں. اب آ جائیں واحد جمع، آلہونا جمع، آلہینا جمع، الہ واحد. یہ تو حل ہو گیا مسئلہ. واحد. جو واحد ہے وہ مختلف ہے، دوسرے 2 جمع ہے. یہاں دیکھیں ظلمات اسم، سائقہ اسم، سورہ اسم، آخر اسم، اسم فعل حرف والی کیٹیگری ناکام، چاروں اسم. اب آ جائیں واحد جمع، ظلمات جمع، سائقہ واحد، سورہ واحد، آخرہ واحد. اب یہ دیکھیں یہاں ہمیں ظلمات مختلف مل رہا ہے، یہ جمع، باقی 3 کیا ہیں؟ وہ واحد. واحد. 3 واحد ہیں، ایک جمع. اس لیے یہی جواب مل گیا. اب آپ کے سوال جواب کی باری ہے. آپ نے اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ لیجئے. تو کل انشاءاللہ آپ کا مڈ کوئز ہے، اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں یا کوئی اور چیز ہے جو پڑھاتے ہوئے سمجھ نہیں آئی آپ پوچھ سکتے ہیں. جی سر بس دعا کیجیے کہ اچھا ہو جائے، کیونکہ وہ ایک سوال آتا ہے جس میں دونوں ایک جیسے لفظ لکھے ہوتے ہیں لیکن صرف زبر اور زیر کی تھوڑی سی چینجنگ ہوتی ہے، وہاں سے آگے بندہ پھنس جاتا ہے. جب آپ کو پتہ ہے آپ پہلے سے اس کی تیاری کر لیں، اس کو اچھی طرح پہچان لیں. اس لیے کہہ رہی ہیں دعا کیجیے گا کہ اچھا ہی ہو. سسٹر محنت جس نے کی ہوتی ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا. اصل بات ہے سمجھ. جب آپ کو اللہ نے اتنی سمجھ دے دی کہ یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ زیر زبر کا فرق ہے، جہاں آئے آپ اسے چھوٹا بڑا کر کے جو ہے اسے پہچاننے کی کوشش کیجیے. نہیں آتا کوئی بات نہیں ہے، زیادہ زیادہ 1 آدھ نمبر چل جاتا ہے، اس کی آپ فکر نہ کریں. آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے اچھا اس دفعہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی. آپ اس غلطی کو یاد رکھیں اور آئندہ کے لیے جو ہے نا اسے دوسروں کو بھی بتائیں اور خود بھی اس پہ عمل کریں. جی اگر آپ کا کوئی اور سوال نہیں ہے تو پھر میں اجازت لوں گا. تو آئیے سب مل کے دعا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ.